قل میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے اللہ اعلم، اللہ بخوبی جانتے ہیں، بما اس مقدار کو لبثوا اس مقدار کے مطابق وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض اسے اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کا تمام تر غیب ہے، ابصر بہ واسمع اس قدر بے پناہ وہ دیکھنے والے ہیں، واسمع اور اس قدر بے انتہا سننے والے ہیں، ما لہم نہیں ہے من دونہ اس اللہ کے علاوہ، من ولی کوئی ولی، ولا یشرک فی حکمہ احدا اور نہ ہی اس کے حکم میں کوئی ایک شریک ہے۔ گزشتہ صورت میں ہم نے ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا پر کچھ بات ہوئی تھی، تو اس پر بات ہو چکی تھی کہ ما لہم من دونہ من ولی کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ یقیناً آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہوگا۔ کہ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، تو ولی عربی زبان میں ناصر یعنی مددگار، سرپرست، دوست کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تمہارا مددگار، تمہارا سرپرست اور تمہارا دوست اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں دو مخاطب اس میں ہو سکتے ہیں، ایک اصحاب کہف بھی ہے کہ ما لہم نہیں ہے ان کا کوئی، یہ ہم کی ضمیر جو ہے وہ اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے، اور دوسرا اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود جو آپ کے مخاطبین تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ روئے سخن جو ہے وہ ان کی طرف ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی، کہ تمہارا بھی اللہ کے علاوہ کوئی ناصر اور مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انسان پر اس دنیا میں جس منصوبے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، جس طریقہ کار کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، اس منصوبے اور اس طریقہ کار کے لیے ضروری ہے کہ اس کی مدد کرنے والا کوئی ہو، اور اگر اس کی زندگی جس طریقے پر گزر رہی ہے اگر وہ طریقہ اس مالک کے طریقے اور منصوبے کے خلاف ہے، تو پھر کم از کم اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ رب العزت بھی اس کے مددگار، اس کے ناصر اور اس کے سرپرست ہوں گے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے مخالف ہوں گے، کیونکہ جب انسان اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتا تو یقیناً وہ اللہ کے کسی غیر کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو جو حق اللہ رب العزت کو صرف تفویض کرنا چاہیے وہ اللہ کو تفویض نہیں کرتا بلکہ اللہ کے غیر کو کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ اس میں اس کی مدد کرے بلکہ اللہ رب العزت اس کے سامنے مخالف قوت کے طور پہ آتے ہیں، اور یہ بات تو نتیجتاً تو یہ بات ہے کہ اس پوری زندگی کو یا اس سارے نظام زندگی کو جو اللہ رب العزت کے مخالف کے طور پر کھڑا ہے، دو چیزیں اس میں کبھی بھی ممکن نہیں ہیں۔ ایک، حقیقی کامیابی اسے کبھی میسر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ وہ مالک الملک کے نظام کائنات کے خلاف ایک نظام ہے، اور دو، انسان اپنی کوشش، اپنی کاوش سے اس نظام کے ذریعے کچھ آبرو، کچھ عزت، کچھ سکون
کچھ دنیا میں وقار حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ جو انفرادی سطح پر لوگوں کو کسی نظام زندگی میں رہ کے میسر آتی ہیں، اس نظام میں رہ کے یہ بھی میسر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ نظام زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق چلے گا تو اللہ رب العزت مددگار ہو جائے گا، اگر اللہ کی منشا کے مطابق نہیں چلے گا تو اللہ مددگار نہیں ہوں گے بلکہ اللہ ایک مخالف اس کے ہو جائیں گے۔ تو اس کا امکان نہیں ہے اس دنیا میں کہ اللہ رب العزت کسی نظام زندگی یا کسی اصول کے مخالف ہو، اور انسان اپنی تمام تر کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود اس نظام زندگی کو غالب کر لے دنیا میں، اس طرح اس کا غلبہ حقیقی اور ابدی ہو، اور اس کے نتیجے میں انسانیت کو کسی طرح کی فلاح اور کامیابی نصیب ہو جائے۔ ان دونوں کا امکان نہیں۔ تو یہ جو میں بات کی ہے یہ کوئی یعنی کوئی نقطہ نظر نہیں، یہ عقیدہ ہے ہمارا، یہ کوئی نظریاتی اور مفکرانہ بات نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب ہمارا یہ عقیدہ ہے تو ہمیں پورے اپنے وجود اور اپنے عقل، شعور، دانش کی قوتوں سے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کسی بھی دور میں موجود قائم جو نظام زندگی ہے اس کا مجھ سے یہ تعلق نہیں ہے کہ وہ میرے لیے کوئی مخالفانہ نظام زندگی ہے، بلکہ میرا اس کا دوسری سطح پہ تعلق ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس نظام زندگی میں رہ کر میں کبھی بھی سکون، چین، کامیابی، اطمینان، امن کی خوبیوں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ساری خوبیاں اس میں قطعاً موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا انسان جو ہے وہ مجبور ہے دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے اور آخرت کی خوشی حاصل کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اپنے دور میں غالب نظام زندگی کی فتوحات کو دیکھتے ہیں، اس کے غلبے کو دیکھتے ہیں، اس کے پھیلاؤ کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح بہرحال وہ غالب تو آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس غلبے سے متاثر ہوتے ہیں، اور انفرادی سطح پر بہرحال انسان کو اس نے بہت کچھ دیا بھی ہے۔ انسان کے لیے دنیا کی آسائشیں ہو گئی ہیں، اس کے لیے ٹھنڈے گھر میسر آ گئے، کمفرٹ اور بہت لگژری گاڑیاں اسے میسر انسان کو آ گئی ہیں، زندگی میں بہت ساری چیزیں اسے میسر بھی آئی ہیں نا۔ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اس نظام زندگی نے کچھ نہیں دیا، تو دیا بھی ہے بہت کچھ، لیکن ہمیں عقیدے کی سطح پر اس بات کو پورے طور پر سمجھنا چاہیے کہ اس نظام کا غلبہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ اس روشنی کے خلاف ہے جس روشنی کے نتیجے میں دنیا کو سکون نصیب ہونا ہے۔ ایک بات، ہاں امکان ہے بہت مضبوط ہو، لیکن یہ مضبوط نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال اصل میں کلمہ خبیثہ والی ہے۔ نبی اکرم صلی قرآن کریم میں اللہ رب فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ جو کلمہ طیبہ اور بہترین نظام زندگی اور قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، یہ وہ درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اس کی شاخیں اتنی پھیلی ہوئی ہیں کہ پورے آسمان کی وسعتوں کو اس نے ڈھانپ لیا ہے۔ جبکہ کلمہ خبیثہ وہ کلمہ جو اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی ہدایت اور اللہ کی مدد کے بغیر کھڑا ہوتا ہے، وہ کلمہ خبیثہ ہوتا ہے اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ تو وہ جو ہوتا ہے اس کا بظاہر پھیلاؤ ہمیں بڑا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک درخت ہے، لیکن اس کی جڑیں مضبوط نہیں ہوتی اور زمین کی بہت ہی اوپر پہ وہ موجود ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت آخری یہ ہے کہ اس کو قرار نہیں ہے۔ اور پھر آگے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا، اللہ کھڑے کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا، ان کو جو ایمان والے ہیں، بالقول ثابت، ایک ایسے یقینی نظام اور ایک ایسی یقینی بات اور ایسے یقینی کلمے کے ساتھ جو خود مضبوط کلمہ ہے،
فی الحیات الدنیا، یا دنیا کی زندگی کا وعدہ ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا ویذل اللہ الظالمین. لہذا اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں ایک کلمہ خبیثہ ہے. اس کلمہ خبیثہ کو دنیا میں نہ عزت نصیب ہونی ہے، نہ وقار نصیب ہونا ہے، نہ اس کے رہنے والے، اس کے پوجنے والے، اس کو غالب کرنے والے وہ اگر مخلص ہیں انسانیت کے سکون کے لیے تو وہ سکون اس میں پا سکتے ہیں کہ جس کی وہ خواہش کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی، اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے. تو جو اللہ کی مدد اور نصرت اور اس کی سرپرستی اور اس کی دوستی کے بغیر کھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی قرار نہیں ہے. پر آگے پھر اللہ پاک نے اس کی تشریح کی، فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ پاک کا ایک ہی نظام ہے دنیا میں اور اللہ نے اپنے نظام میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا. ولا یشرک فی حکمہ، یہاں دو متواتر قرات ہیں، ایک ہے ولا یشرک فی حکمہ، یہ خبر ہے، اور دوسری قرات ہے یہ نہیں کا صیغہ ہے ولا تشرک فی حکمہ احدا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل شریک نہ ٹھہرائیے اللہ کے حکم میں کسی ایک کو. اور دوسری یہ خبر ہے جس کا مطلب ہے ولا یشرک اللہ فی حکمہ احدا، کہ اللہ رب العزت اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتے. مثال کے شریک کرنے کا مطلب دو ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنی حکومت کو قائم کرنے میں، اس حکومت کو کھڑا کرنے میں، اس نظام زندگی کو بنانے میں کسی کی مشورے، کسی کی شرکت، کسی کی علم، کسی کی جستجو کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ولا یشرک فی حکمہ احدا، کہ دنیا میں اللہ رب العزت کا جو نظام زندگی ہے وہی حقیقی نظام زندگی ہے. اللہ پاک نے اس کائنات میں کسی اور نظام زندگی کے لیے حق نہیں رکھا ہوا کہ وہ نظام زندگی بھی اللہ کے نظام زندگی کے ساتھ شریک ہو کر دنیا کو فلاح و بہبود بخش دے گا. اس میں یہ بھی کوئی طاقت نہیں. تو یہ جو آیت ہے اس کو دو سطح پر سمجھنے کی ضرورت ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا ایک جو ہے وہ ارادہ کونیہ کی سطح پر، اور دوسرا ارادہ شرعیہ کی سطح پر. یا دوسرے لفظوں میں ایک اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید ربوبیت کی سطح پر، اور دوسرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے توحید الوہیت کی سطح پر. ٹھیک ہے جی. تو اگر اس کو ہم ارادہ کونیہ کی سطح پر سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک کھڑا کیا ہوا پورا نظام ہے. اس پوری کائنات میں جتنے بھی فیصلے ہیں، خیر و شر کے سارے فیصلے، درست اور غلط کے سارے فیصلے، روشنی اور تاریکی کے سارے فیصلے، ہواؤں کے چلنے اور نہ چلنے کے فیصلے، بارشوں کے آنے اور نہ آنے کے فیصلے، رزق کی تقسیم اور عدم تقسیم کے فیصلے، سکون و چین کی فراوانیوں اور ان کی عدم دستیابی کے فیصلے، یہ پورا نظام زندگی اللہ کے حکم پر چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ. اور یہ پوری کائنات اللہ کے اس ارادہ کونیہ کے سامنے مجبور اور بے بس ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس وقت جو بھی دنیا میں نظام زندگی جس سطح پر بھی کھڑا ہے، یہ اس لیے نہیں کھڑا کہ اللہ رب العزت کے سامنے غالب آ گئے یا اللہ رب العزت اس کے سامنے بے بس ہو گئے، بلکہ یہ اس لیے کھڑا ہے کہ اللہ پاک نے اس شر کو قائم ہونے کی اجازت بخش رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کونی سطح پر یہ پوری کائنات اللہ کے حکم، اس کے فیصلے، اس کی مرضی، اس کی منشا اور اس کے چلانے پر چل رہی ہے. اس کو کہتے ہیں ارادہ کونیہ یا ربوبیت کی سطح پر حکم کا مطلب. سمجھ آ گیا؟ ٹھیک ہے. اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ اس اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں. یہ سطح پر. اور دوسرا جو یہ فلا یشرک فی حکمہ جو ہے، اس کا دوسرا مطلب ہے توحید الوہیت یا ارادہ شرعیہ کی سطح پر. توحید الوہیت اور ارادہ شرعیہ کی سطح پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے حکم میں کسی کو شریک نہ کریں.
ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ پاک کے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے تو اللہ اسے برداشت نہیں فرماتے. وَلَا يُشْرِكُ اللَّهُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا جاتا ہے نا، وہ آپ مخاطب آپ ہوتے ہیں، مقصود آپ بھی ہوتے ہیں اور ہم بھی ہوتے ہیں. وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، جو دوسری قرأت ہے اس میں کہ آپ بالکل بھی کسی کو اللہ کی حکومت میں شریک نہ کریں. تو مطلب یہ ہے اس کائنات میں جو بندوں سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اللہ کی حکومت کو عملاً قائم کرنے کی کوشش اور کاوش کریں. دو سطحوں پر. پہلی سطح انفرادی ہے کہ انفرادی سطح پر ان کی ہستی پر اللہ کا حکم چلے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس نظام زندگی میں جتنے بھی باطل نظام کھڑے ہیں ان سارے نظاموں کو عملاً اس کائنات سے جو ہے وہ بے دخل کر کے اللہ کے نظام کو کھڑا کریں اور کسی دوسرے نظام پہ راضی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم سے مطالبہ ہے توحید الوہیت کی سطح پر. اس بات کو آپ سمجھیں کہ توحید الوہیت کے جو مطالبات ہوتے ہیں اس کا تعلق اللہ پاک سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں شرک دو طرح سے پھر ہوگا. ایک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اللہ رب العزت کے نظام کے علاوہ کسی اور نظام زندگی کو درست تسلیم کرتا ہے یا اس پہ راضی ہو جاتا ہے یا اس کو بھی سمجھتا ہے اس کا چلنا بھی ٹھیک ہے، تو یہ شرک فی الحکم کا مرتکب ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ راضی ہو جاتا ہے کہ نہیں اللہ پاک کا نظام ٹھیک ہے لیکن یہ نظام زندگی بھی چل سکتا ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، یہ بھی چل سکتا ہے، فلاں قانون بھی چل سکتا ہے، فلاں بھی چل سکتا ہے، فلاں دستور بھی چل سکتا ہے، فلاں شخص کو بھی حق حاصل ہے فلاں کو. تو یہ آدمی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہم سے اب مطالبہ کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ عقیدے کی سطح پر اس کو مت مانیں. عقیدے کی سطح پر اس کو مت مانیں. لہذا آج کے دور میں بھی کوئی نظام زندگی جو اللہ کی رہنمائی سے آزاد ہو کر اور اللہ رب العزت کے حکم سے بالکل بے پرواہ ہو کر عملاً دنیا میں انسانوں پر حکومت کی کوشش کرتا ہے تو وہ سارے نظام زندگی عملاً باطل ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک کفریہ اور شرکیہ نظام ہے. وہ ایک کفریہ اور شرکیہ نظام ہے. اور ہمیں اس سلسلے میں جو ہمیں کہا جا رہا ہے ولا تشرک فی حکمی احدا، کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ، ہم سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے توحید الوہیت کی سطح پر کہ ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم عملاً اس بات کی کوشش کریں کہ اس کائنات میں جس طرح ہم سے عبادت کی باقی ساری چیزوں کا مطالبہ ہے، انفرادی سطح پر بھی سجدہ اللہ کے لیے کریں، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیں، رکوع اللہ کے لیے کریں، محبت اللہ پاک سے کریں، توکل اللہ پاک سے رکھیں، یہ ہم سے مطالبہ ہے. توحید الوہیت میں مطالبہ بندے سے ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ پاک سے نہیں ہوتا. اللہ پاک سے تعلق اسماء و صفات اور ربوبیت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. توحید الوہیت کا تعلق بندے سے ہوتا ہے کہ بندہ یہ ثابت کرے کہ وہ اللہ کو رب مانتا ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. لہذا ہمیں الوہیت کی سطح پر اس بات کو جاننا ہے کہ ہمیں عملاً اللہ کے نظام زندگی کو دنیا میں غالب کرنے کی جستجو کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. کرتے رہنا ہے. اور اس کا طریقہ کار وہی ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں لازماً کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں کوشش کرنی ہے. اور یہاں حکومت سے مراد اقتدار کا حاصل کرنا نہیں ہے. اس بات کو ذرا سمجھے، اس بات کو یہ بہت اہم ہے. عصر حاضر میں بہت بڑا ابہام ہے. یہ حکومت کا مطلب اقتدار کو حاصل کرنا نہیں ہے. یہ حکومت کا مطلب ہے نظام زندگی کا اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو جانا. سمجھ آئی؟ نظام زندگی پورا جو ہے وہ اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی کے مطابق ہو، یہ مقصود ہے. یعنی مثال کے طور پر مثلا آج کل اس کے فائدے ہو سکتے ہیں. مثلا اس وقت جو ہے پاکستان کے جو حاکم ہیں، یہ پوری دنیا کے جو اسلامی ملک ہیں ان کے حاکم جو ہے مسلمان ہیں سب، تو اس وقت حکومت تو مسلمانوں کے پاس ہے.
لیکن کیا اس سارے نظام زندگی میں ہم کہیں گے وہ سارے یعنی عملاً جو ہے وہ اللہ رب کے حکم کو نافذ کیے ہوئے ہیں؟ ایسی بات تو قطعاً نہیں ہے. پوری دنیا میں بالکل لبرل ڈیموکریٹک نظام چل رہا ہے ہر جگہ میں، ٹھیک ہے، آزاد جمہوری نظام ہے. جب لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہیں وہ ساری، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہماری جو تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ ہماری اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، ان کا نام اسلامک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. باقی کچھ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، کچھ لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے، کچھ صرف ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جتنی بھی باقی جو ہیں، تو مقصود جہاں کسی جتھے کا کسی لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں عملاً کسی انتخاب کے ذریعے پر سے حکومت میں آ جانا نہیں ہے. اس کا مقصود اللہ کے حکم کا دنیا میں نافذ ہونا ہے، کیونکہ مطالبہ اقتدار نہیں ہے، مطالبہ حکم ما انزل اللہ کا قیام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہمارے ہاں یہ دھوکہ لگا ہے کہ مطالبہ اقتدار کا ہے، اقتدار کا مطالبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے، اگرچہ یہ دنیا میں یہ خواب ہے بے وقوف آدمی کا، کہ کوئی آدمی کسی لبرل ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں انتخابات کے ذریعے سے وہ حاکم بنتا ہے اور وہ اس نظام زندگی کو عملاً بدل کر اللہ کی منشا کے مطابق کر دے گا. اس کا امکان ابھی تک تو دنیا میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نظام غالب کس طرح آئے گا، کس طرح امکان ہے. اس کا امکان بھی اسی طرح ہے جس طرح کہ اللہ رب العزت کے پیارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں کرتے رہے ہیں، اور وہ ہے لوگوں کے عقائد، ایمان، تقوی، الہیت، تعلق باللہ کے ذریعے سے قائم ہوگا. ٹھیک ہے. کسی الیکشن، کسی سلیکشن، کسی ریفرنڈم کے ذریعے سے اللہ کے نظام کا قیام عملاً ممکن ہی نہیں ہے. اور پچھلے ہمارے تقریباً 100 سال سے بہت درد مند اور مخلص جو ہیں وہ اسلامی تحریکیں پوری دنیا میں یہ کر رہی ہیں، اور نتیجہ جو ہے وہ صفر میں نکلا ہے. اور عملاً پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام اور لبرل ڈیموکریٹک کیپٹلسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ غالب آئی. سمجھ آ گئی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے. پھر میرے ذمے ایک دعوت ہے صرف نظام زندگی کو کیا کرنا. پہلا کام یہ کرنا کہ بندوں کو یہ علم دینا کہ وہ بندے جو ہیں اس علم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں جو علم اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل کیا ہے. اور پھر ہمارے اخلاق، ہمارے عقائد، ہمارا عمل، ہمارا تعلق باللہ اس قدر مضبوط ہو کہ ہم اپنی شخصیت کے اعتبار سے اپنی بندگی کا کامل اظہار کر سکیں. اور پھر اس دعوت کے حلقے کو بڑھایا جائے، بڑھاتے رہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کام کرتے رہے اور اس نیت سے کرتے رہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے اس کلمے کو اس زمین پر رہنے کا نفاذ کا حق اور ہم کریں گے، تو اگر ہم کسی راستے میں مر گئے تو ہم غلبہ دین کر کے مرے ہیں. ہم اقامت دین کیے بغیر مرے نہیں ہیں، ہم اقامت دین کر کے مرے ہیں. سمجھ آ گئی؟ اس لیے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ مقصود اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنا ہے لہذا جس راستے پہ پہنچ جائیں. نہیں، راستہ بھی وہ اختیار کرنا ہے جو مسنون ہے، وہ اختیار کرنا ہے جو انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ معاشرت قائم کرنی ہے جس سطح پر ہم کر سکیں جو اللہ کے بندوں کی معاشرت ہو. پہلے وہ بندہ پیدا کرنا ہے جو اللہ کا بندہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھر ان اللہ کے بندوں کی ایک معاشرت قائم کرنی ہے. اس معاشرت قائم کرنے کے بعد اگر ہماری واقعی معاشرت قائم ہو جائے اور وہاں سلطہ ہو تو وہاں عملاً اللہ کے بندوں پر اللہ کے نظام کو نافذ کر دینا ہے. اور پھر یہ اللہ کے بندے اس اللہ کے نظام کے پوری دنیا میں نافذ کرنے کے لیے ہر اول دستہ بنیں گے. سمجھ آئے گی؟ یہ میرے لیے مقصود ہے. اب اس میں دو مسئلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تو کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ تم مومن بن جاؤ تو اللہ تمہیں غالب کر دیں گے. کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ ہمارے ذمے مومن بننا ہے، عملاً نظام زندگی کو قیام ہمارے ذمے نہیں ہے.
کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عملاً نظام زندگی کے قیام ہمارے لیے مسئلہ ہے اور مومن بننا مسئلہ نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں ہی غلطی پر ہیں، دونوں ہی مقصود ہیں۔ عملاً مومن ایک رخ اجتماعی طور پر اپناتا ہے، عملاً کوئی بھی مومن ایک رخ اپناتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اجتماعی طور پر، اور وہ رخ کیا ہوتا ہے کہ یہ میری ذات سے نکل کر پورے معاشرے میں دین آئے، افراد کی سطح پر، اور پھر ایک ایسا ماحول بن جائے کہ جس ماحول میں اللہ رب العزت کی مرضی چلے اور اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چلنا ممکن ہو اور آسان ہو۔ یہی اللہ نے کہا ہے نا، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کیا مطلب اس بات کہ وہ جو مجھ سے انفرادی سطح پر مطالبہ ہے اللہ رب العزت کا بندہ بننے کا، اجتماعی سطح پر بھی مجھ سے یہی مطالبہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اجتماعی سطح سے مجھ سے کیا مطالبہ ہے کہ جب میرے پاس اللہ مجھے تمکنت دے دیں گے، زمین میں عزت دے دیں گے، حکومت اور اقتدار میرے پاس آ جائے گا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اجتماعی سطح پر ایک ایسا ماحول بناؤں گا جس سے وہی کام جو میں انفرادی سطح پر کر رہا ہوں وہ اجتماعی سطح پر کرنا آسان اور ممکن اور سہولت ہو جائے گی اس کی۔ اور جب آپ وہ معاشرہ قائم نہیں ہوتا تو پھر یہ جس زندگی کو آپ انفرادی سطح پر اپنا رہے ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر اس کا اظہار تو ممکن ہی نہیں رہتا، اور انفرادی سطح میں بھی اس میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ انسان اللہ کی بندگی کو اس طرح کر نہیں سکتا جتنا اللہ پاک چاہتے ہیں۔ سمجھ آئے کیا آپ کو؟ ہاں، تو یہ اللہ رب العزت فرما رہے وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ رب العزت نے اپنے حکم کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرایا۔ یہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہ وَلَا تُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے حکم میں کسی کو شریک مت ٹھہرائیے۔ شریک میں سمجھ آ گئی نا کیا مطلب ہے شریک ٹھہرانے کی، اور ہم سے اس بات کا کیا مطالبہ ہے؟ تو یہ دو سطحوں پر ہم سے مطالبہ ہے، اور یہ جو بہنیں اللہ رب العزت قائم کریں گے یہ بھی بات ٹھیک ہے، اور دوسری یہ بات ہے کہ ہمیں اہل ایمان ہونا چاہیے یہ بھی بات ٹھیک ہے۔ دونوں ہی مطلوب ہے، ایک طرف مطلوب نہیں ہے، دونوں ہی طرف مطلوب ہے۔ اللہ کا دنیا میں نظام زندگی اس وقت قائم ہوگا جب اللہ پاک کی نصرت آئے گی، اور اللہ پاک کی نصرت ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو ایمان امن ثابت کر دیتے ہیں، اور ملے گا ان کو جن کا مقصود زندگی کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کے نظام کو انفرادی و اجتماعی طور پر قائم کرنا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظریات جو ہوتے ہیں یا کوئی دین جو ہوتا ہے یا عقائد ہوتے ہیں ان کو اس وقت تب تہذیب میں ڈھلتے نہیں ہیں، تمدن میں ڈھلتے نہیں ہیں، عادات میں ڈھلتے نہیں ہیں جب کسی نظریے اور کسی عقیدے یا کسی دین کے پاس حکومت نہ آئے۔ سمجھ آئیے؟ مثال کے طور پر اگر دین اسلام میں ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں آتی تو وہ دین تہذیب کی شکل میں نہیں ڈھلے گا، وہ زندہ حقیقت کے طور پر دنیا میں نہیں کھڑا ہو سکے گا، وہ ایک نظریہ رہے گا یا کچھ لوگوں کی ذاتی پریکٹس کی ایک چیز رہے گی۔ اگر اس دین کو تہذیب میں ڈھالنے چاہتے ہیں تو اس دین کو تہذیب میں ڈالنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دین کا سیاسی سطح پر غالب ہو جانا۔ یہ مقصود ہے، اس لیے جو ہے یعنی عمارت عظمیٰ یا عمارت کبریٰ قائم کرنا شرعاً واجب ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا مسلمان جو ہوتا ہے کسی کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعوت۔ صحیح؟ اللہ پاک ہم ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔